العربية والعجمية، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی تقریباً 12ویں یا 13ویں نشست ہے. ہم نے مسلسل امامت و معرفت کے حوالے سے بیان کیا. آج ہم بہت ہی مختصر سی گفتگو کریں گے معرفت کے حوالے سے. جس طرح سے روئے زمین پر امام کا ہونا واجب و لازم ہے، ضروری ہے، اور جیسا کہ میں نے روایتیں بیان کی، ایک لمحہ اگر امام اس روئے زمین پر نہ ہو تو یہ زمین خراب ہو جائے گی. روایتوں میں ہے لساخت الارض، زمین خراب ہو جائے گی، زمین ہل جائے گی اگر وجود امام زمان اس روئے زمین پر نہ ہو. ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی کا ہونا ضروری. حجت آپ کہہ سکتے ہیں، خدا کی حجتوں کا ہونا زمین پر ضروری ہے. اور روایت ہے کہ منذ خلق اللہ آدم، جب سے خداوند متعال نے آدم کو پیدا کیا، تب سے اس روئے زمین کو اپنی حجتوں سے خالی نہیں رکھا. اب کیسے ممکن ہے کہ بعض افراد کا یہ گمان ہو، یہ یقین ہو کہ فی الحال کوئی حجت نہیں ہے؟ وہ در حقیقت خدا کے اس قاعدہ کلی کی مخالفت کر رہے ہیں. جو امام زمانہ کے منکر ہیں وہ در حقیقت خدا کے بنائے ہوئے قاعدے کا انکار کر رہے ہیں. خدا کا قاعدہ یہ ہے کہ خدا اپنی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھے گا، یہ خدا کا قاعدہ ہے. اب وہ افراد جو یہ کہیں کہ فی الحال کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام زمان نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، تو در حقیقت وہ افراد خدا پر طغیان کر رہے ہیں، خدا پر بہتان لگا رہے ہیں، خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. رسول اللہ نے امامت کے حوالے سے بارہا کوششیں کی، کاوشیں کی. جو رسول اللہ کا سب سے بڑا وہ مسئلہ جو رسول اللہ کے قریب، رسول اللہ کے نزدیک سب سے مہم اور سب سے اہم تھا، وہ تھا مسئلہ یہ امامت. یہاں تک کہ خدا نے فرمان جاری کیا کہ اگر آپ نے یہ امامت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو آپ کے یہ سارے کام بیکار ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیں، قرآن مجید، وہ افراد جو قرآن سے واقف ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی روش سے واقف ہیں، قرآن کا کچھ طریقہ الگ ہے بیان کرنے کا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانا اسے کس کو ہوتا ہے؟ دیوار کو. مثلا قرآن میں خداوند متعال نے کہا رسول اللہ سے، قرآن کا لفظ رسول اللہ سے کہا، رسول اللہ سے خطاب کیا کہ اے رسول
لئن اشرکت اگر تم نے شرک کیا لیحبطن عملک تو تمہارے عمل کو ہم نابود کر دیں گے. یہ قرآن خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے. کیا رسول اللہ میں شرک کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا رسول اللہ شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں. رسول اللہ جو خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، کیا وہ رسول شرک کر سکتا ہے؟ نہیں. قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل کو نابود کر دوں گا. تو گویا خدا یہاں رسول اللہ سے نہیں ہم سے مخاطب ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ شرک، مسئلہ یہ توحید اتنا بلند ہے کہ اگر یہ رسول کہ جسے میں نے رسول بنا کے بھیجا، اگر یہ رسول بھی شرک کر دے تو ہم اسے نابود کر دیں گے. تو تمہارا کیا ہوگا؟ اگر تم خدا کے ساتھ شرک کرو تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آ گیا نا. رسول اللہ سے خدا نے کیا کہا؟ اے رسول اگر آپ نے یہ امامت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو گویا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. رسول اللہ امیر المومنین کو اتنا چاہتے ہیں، جگہ جگہ امیر المومنین کی تعریف کر رہے ہیں، کیسے رسول اللہ یہ پیغام نہ پہنچاتے؟ لیکن یہاں خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو ہر چیز کی الگ بات ہے، لیکن ولایت علی میرے نزدیک اتنی حساس ہے کہ اگر یہ رسول کہ جس کی تم اتباع کر رہے ہو، جس کی پیروی کر رہے ہو، یہ رسول بھی اگر ولایت علی میں کوتاہی کرے تو ہم اسے بھی نابود کر دیں گے. تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ خدا در حقیقت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. میں نے کہا نا قرآن میں بعض جگہ ایسی ہے کہا دروازے سے جاتا ہے لیکن سنانا مقصد ہوتا ہے دیوار کو. کہا رسول اللہ سے گیا لیکن مقصد تھا سنانا ہمیں اور آپ کو. یعنی خدا یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ نے ولایت نہیں پہنچائی تو جو عبادتیں، جو رسالتیں رسول اللہ نے پہنچائی گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ روایتوں میں جائیں تو حضرت فرماتے ہیں لو کان رجلا قام لیلہ وصام نہارا وتصدق بجمیع اموالہ، اگر کوئی انسان پوری رات نمازوں پہ نمازیں پڑھے، پورا دن روزوں پہ روزے رکھے، وتصدق بجمیع اموالہ، اور جتنا بھی مال و دولت اس انسان کے پاس ہے سارا کا سارا راہ خدا میں صدقہ دے دے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آخر میں وہ انسان بین الرکن والمقام قتل کر دیا جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ولایت علی کم ہو، وہ انسان جو پوری رات نماز پڑھے، پوری زندگی روزے رکھے، پورا کا پورا مال رہے خدا میں صدقہ دے دے اور آخر میں خانہ کعبہ کے پاس بین الرکن والمقام شہید کر دیا جائے لیکن اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، تو روایتوں کے جملے امام صادق فرماتے خداوند متعال روز محشر گریبان پکڑ کے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. یہ عظمت ولایت ہے. ولایت کی معرفت، امام وقت کی معرفت ہم سب پر واجب ہے. آخر میں جو رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد جو رسول اللہ کی مشہور و معروف حدیث کہ جسے شیعہ و اہل سنت دونوں نے نقل کیا، وہ حدیث یہ ہے، سب کو یاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن یا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام انشاءاللہ. یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جسے ہمارے برادران اہل تسنن نے بھی جگہ جگہ مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا مختلف الفاظ کے ساتھ. صحیح مسلم میں مسلم صاحب نقل کرتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو، مات میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. پھر اسی طریقے سے طبری صاحب فرماتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، جو مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے عیسائی کی موت مرے یا یہودی کی موت.
سب کا اتفاق ہے کہ ہر انسان کو کسی امام کی بیعت میں ہونا واجب و ضروری ہے۔ تمام اہل سنت کے علماء کے اتفاق ہے کہ کسی نہ کسی شخصیت کو، ہر شخصیت کو کسی نہ کسی امام کی بیعت میں ہونا ضروری و واجب و لازم ہے۔ بعض روایتوں میں لفظ ہے جو مر جائے اپنے زمانے کے امام حی، لفظ پہ غور کیجئے گا، زندہ امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ شیخ صدوق نہیں بیان کر رہے ہیں، شیخ مفید نہیں بیان کر رہے ہیں، شیخ طوسی اور شیخ طبرسی نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ مسلم صاحب بیان کر رہے ہیں، طبری صاحب بیان کر رہے ہیں، ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں، نسائی بیان کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طریقے کی بہت ساری روایتیں کتب اہل تسنن میں خوب موجود ہیں۔ اب میرا چھوٹا سا سوال برادران اہل تسنن سے، وہ برادران اہل تسنن کے جنہوں نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ لکھا کہ اگر کوئی انسان کسی امام کی بیعت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب میرا سوال ہوگا ان افراد سے، ذرا بتاؤ آپ کے زمانے کا امام کون ہے؟ ذرا بتاؤ آپ کس امام کی بیعت میں ہیں؟ مجھے بتائیں بھائی، کس امام کی بیعت میں ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ کوئی بھی انسان بغیر امام کی بیعت کے اگر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ زندہ امام۔ آپ کے مذہب میں تو ایسی کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ کسی زندہ امام کی بیعت ہو۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے بھئی، آپ کے زمانے کا امام کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسئلہ امام زمان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے امام زمانہ کے وجود پر۔ خلاصہ میری بحث اب وجود کے اوپر نہیں ہے، اب جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے معرفت کا۔ معرفت ضروری ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ زمانے کے امام کو پہچاننے کا مقصد و مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا ایک امام پردے غیب میں ہے جس کا نام مہدی ہے، جو ظہور فرمائے گا، جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی نسل سے اور فلاں امام ہے۔ اسے معرفت نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کربلا میں جائیں، اگر اس چیز کو معرفت کہتے ہیں تو وہ افراد جو کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے انہیں بھی امام حسین کی معرفت تھی یا نہیں تھی؟ انہیں کیا معرفت، انہیں کیا نہیں پتا تھا کہ جس سے ہم لڑنے آ رہے ہیں وہ حسین ہے، وہ علی کا فرزند ہے، رسول کا نواسہ ہے، فاطمہ کا دلارا ہے؟ نہیں پتا تھا، سب کو پتا تھا۔ پھر ان کی معرفت اور وہ اصحاب جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان دونوں کی معرفت میں فرق کیا تھا؟ ان کی معرفت صرف نامی گرامی تھی، اصحاب حسین کی معرفت مقامی تھی۔ اصحاب امام حسین جو شخصیت سامنے کھڑی تھی اس کے مقام سے آشنا تھے، انہیں پتا تھا کہ اس بندے کے پاس جو میرے سامنے کھڑا ہے کہ جس کا نام حسین ابن علی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کے پاس منصب کیا ہے۔ اس کے پاس منصب امامت ہے، لیکن انہیں معرفت نہیں تھی، انہیں صرف نام پتا تھا۔ تو آج اگر ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارا ایک امام زندہ ہے جس کا یہ نام ہے، فلاں نام ہے، فلاں اور فلاں وقت پہ ظہور کرے گا، اسے معرفت نہیں کہتے۔ معرفت اس وقت آپ کی معرفت کہلائے گی جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے روکیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ چیزیں انجام دیں کہ جس سے آپ کا امام راضی ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں انجام نہ دیں کہ جن سے آپ کا امام غمگین ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں معرفت۔ اچھا، ایک کانسیپٹ میرے خیال سے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کبھی غور کیا ہم نے 1192-93 سال ہو گئے ہوں گے امام زمانہ کو غیبت کبریٰ میں، 1192 یا 91 ایسے ہی کچھ۔ خلاصہ ہم اتنے سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام زمانہ کو 313 افراد کی ضرورت ہے۔ میں اس طرح کے موضوع بڑی پبلک ہوتی ہے اس میں نہیں پڑھتا ہوں،
پتہ ہے کیوں؟ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مذہب تشیع کو سب سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہے، تو میں کہوں گا وہ یہی بات ہے، ہمارے پاس 313 نہیں جمع ہو پائے۔ امام زمانہ کو 313 افراد کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 313 افراد نہیں ہیں۔ امام زمانہ سے محبت کرنے والے پتہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک قصہ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک کفن فروش دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب آیا اس کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ ہمیں کفن و کافور کی ضرورت ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ایک میت ہو گئی ہے کہ جہاں کفن و کافور کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو خلاصہ ان دونوں لوگوں میں جب زیادہ بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ آدمی جو کفن و کافور خریدنے آیا ہے یہ امام زمان کی طرف سے آیا ہے، امام زمانہ نے اسے بھیجا ہے۔ اب وہ کفن فروش اس نے جب سنا کہ امام زمانہ نے اسے بھیجا تو وہ بے چین ہو گیا کہ کیسے بھی کر کے مجھے میرے امام تک پہنچا دو، میں امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص جو کافور خریدنے آیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں لے کے تو چلیں گے امام زمانہ کے پاس، لیکن امام زمانہ سے ہم اجازت طلب کریں گے، اگر امام زمانہ نے اجازت دے دی تو ہم تمہیں امام زمانہ کی خدمت میں لے کے چلیں گے، وإلا تمہیں واپس ہونا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لوگ ساتھ میں چلے، بیچ میں ایک دریا آئی۔ اب جب دریا پہ پہنچے تو وہ جو کفن خریدنے آیا تھا اس نے دریا پہ پیر رکھا، دریا پہ چلنے لگا۔ ان سے کہا آؤ، یہ ڈرنے لگے کہ نہیں آ جاؤ تم، کہ جن ہستیوں کے سائے میں ہم یہاں آئے ہیں ان ہستیوں کے نام اپنی زبان پہ لاؤ اور چلتے چلے آؤ۔ خلاصہ یہ کافور فروش اور کفن فروش آدمی، اس نے ان ہستیوں کے نام لیے اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ بیچ دریا میں پہنچے، کیا دیکھا کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ اب جیسے ہی بارش ہونے لگی تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا، اس کفن فروش کے خیال آیا، اما میں تو اپنے صابون چھت کے اوپر رکھ کے آیا ہوں، اب بارش کی وجہ سے صابون سارے گل جائیں گے، دھل جائیں گے۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، جیسے یہ خیال آیا فوراً یہ ڈوب گیا۔ خلاصہ قصہ طولانی ہے، اسے باہر لے کے آیا گیا۔ جب دریا کے باہر پہنچا تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، میں پہلے امام زمانہ کے خیمے میں جا رہا ہوں، امام زمانہ سے اجازت طلب کروں گا، اگر امام زمانہ نے اجازت دے دی تو میں آپ کو بلا دوں گا۔ اب جب یہ شخص امام زمانہ کی خدمت میں گیا کہ مولا کوئی شخص آیا ہوا ہے جو آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، تو امام زمانہ نے اس شخص سے فرمایا، امام زمانہ نے جواب دیا کہ ردوہ فإنہ رجل صابونی، کہ اسے واپس پلٹا دو کیونکہ وہ ایک صابونی مرد ہے۔ گویا امام زمان فرما رہے وہ آدمی کہ جس کی فکر ایک صابن میں محدود ہو وہ امام زمانہ سے ملاقات کے لائق نہیں ہے۔ امام زمانہ سے ملاقات کے لائق تب ہوں گے جب ہم اپنی پوری دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالیں۔ ہم ایک لحظہ جب ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، تو اگر 3-4 مرتبہ وہ دعا تکرار ہو جاتی تو فوراً ہمارا نگاہیں گھڑی کی طرف پہلے جاتی ہیں۔ ہم وہ افراد، میں اپنی مثال دوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے مجھ سے کافی بہتر ہیں، میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں۔ وہ انسان جو اپنے وقت میں سے آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نہ نکال پائے، وہ کیسے دعوی کر سکتا ہے کہ امام زمانہ کے ہم 313 میں یا فلاں فلاں، اور پھر بعد میں کہ قبلہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قبلہ کا بھی تو یہی سوال ہے، ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ پوچھنا ہے تو امام زمان سے رابطہ قائم کریں، جب آپ کو جواب ملے تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی مشتاق ہیں۔ ہم خود ہی آپ کی فہرست میں، ہم کوئی الگ نہیں ہے، میں صرف فرق یہاں پہ اتنا ہے کہ میں بیان کرنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، وإلا دونوں ایک ہی لائن میں ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ میری معرفت بہت زیادہ نہیں ہوگا جان، ہم بھی بے خبر ہیں، سب بے خبر امام زمانہ سے، بہت شاذ و نادر ہیں جو امام زمانہ سے باخبر ہیں، اکثر بے خبر۔ جب کسی نے سوال کیا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے، تو حضرت نے فرمایا لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ وہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔
کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ قوم کہ جس کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ سب سے آخری میں آتے ہوں، وہ کیا توقع کرے گی امام زمانہ کے ظہور کا؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پوری مجلسیں ہماری ختم ہو گئیں، ماتم ہمارے ختم ہو گئے، جلوس ہمارے ختم ہو گئے، پھر دعاؤں کا پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ یہ کر دے، پروردگارہ وہ کر دے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جس قوم کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ آخر میں آتے ہوں، وہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ وہ کیا امام زمانہ کے جو ہے منتظر ہیں؟ ہم خود اپنی ذات ہم ابھی منتظر نہیں ہوئے ہیں۔ ہم میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ امام زمانہ کا منتظر ہے۔ شاید امام زمانہ کا خیال ہفتوں میں آ جاتا ہے، یا تو 15 شعبان کو تو پکا آتا ہے، 100% 15 شعبان کو تو آتا ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ہفتے میں، اور بھی کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ویکنڈ پہ تو یاد ہی آ جاتی ہے۔ اللہ نہیں، فکروں سے غائب ہے، ذہنوں سے غائب ہے۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ہر مجلس میں، یہ میرا خود ذاتی ایک دعا ہے، پروردگارہ میری کسی مجلس کو، کہ جس مجلس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو، خالی نہ رکھ۔ ہر مجلس میں کوشش میری طرف سے یہی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہوگا، کوشش میری یہی رہتی ہے کہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں سے امام زمانہ کا تھوڑا بہت ذکر ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ جس طریقے سے وہ افراد جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے، ان کا فوکس امیر المؤمنین پہ زیادہ تھا، کیونکہ وہ اس امام کے دور میں ہیں۔ ہم فی الحال امام زمانہ کے دور میں، ہمارا فوکس امام زمانہ پہ ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی کہ ہر انسان اپنے اس زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوگا؟ ہم سب کے سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم سب کے حساب و کتاب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے دور کے امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم اپنے امام زمانہ کے لیے کچھ کریں، قدم بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ روایتیں امام زمانہ کی عظمت، میں ایک عظمت کے حوالے سے 1-2 منٹ کی گفتگو، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ ہمارے یہاں اگر امام زمانہ کی عظمت سے ہم باخبر ہو جائیں، شاید ہمارا ایک قدم راہ امام زمان میں زیادہ ہو جائے، اگر ہم امام زمانہ کی عظمت سے باخبر ہو جائیں۔ آپ نے تمام اہل بیت کے فضائل سنے، تمام ائمہ علیہم السلام کے فضائل سنے۔ ہم امام زمان کے فضائل سے غافل ہیں، ہم امام زمان کی عظمتوں سے غافل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہم جس امام کے دور میں ہیں اس امام کی فضیلتیں کیا ہیں، اس امام کی عظمت کیا ہے۔ اس امام کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا۔ آپ امام صادق علیہ السلام کی فضیلت سے باخبر ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی عظمت و فضیلت سے ہم سب واقف ہیں، امام کی علمیت، امام کی شخصیت، امام کا تواضع، امام کا جو ہے شاگرد پروری، یہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ اب دیکھیں امام صادق امام زمان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ اللہ اکبر۔ امام صادق فرماتے ہیں اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا، اگر میں امام مہدی کے زمانے میں ہوتا، لخدمتہ ایام حیاتی، تو اپنے زندگی کے بہت سارے لمحات ان کی خدمت میں گزارتا۔ یہ امام زمان کی عظمت، یہ امام زمان کی عظمت۔ اہل بیت نے خواہش کی ہے کاش میں امام زمانہ کے زمانے میں ہوتا۔ اہل بیت نے خواہش کی کاش مجھے امام زمانہ کی حکومت درک ہوتی۔ خواہشات اہل بیت کی۔ ہم امام زمانہ کی عظمت سے غافل ہیں۔ فی الحال امام زمانہ کا جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو امام زمانہ کی شخصیت بنائی گئی وہ تھوڑی سی غلط ہے۔
بعض لوگوں نے امام زمانہ کی جو ایک شخصیت بنائی ہے وہ یہ کہ امام زمان آئیں گے، امام زمان تلوار ہاتھ میں ہوگی اور اس کے گلے کاٹیں گے، اس کے گلے کاٹیں گے، 70,000 فلاں کے گلے کاٹیں گے، 80,000 فلاں کے گلے کاٹیں گے، فلاں قوم کو کاٹیں گے، فلاں قوم کو ماریں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، خون ہی خون دکھائی دے گا۔ ایسے ایک بندے خدا قصہ بیان کر رہا تھا، تو ایک بچے سے پوچھا گیا امام زمانہ کے منتظر ہو؟ کہ ہاں منتظر ہیں، کہ امام زمانہ کب تک تشریف لائیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ تشریف لائیں۔ تو اس بچے سے پوچھا گیا آخر کیوں؟ کہ میرے والد شراب پیتے ہیں، میرے بابا شراب پیتے ہیں، امام زمانہ آئیں گے تو میرے پاپا کو پہلے ماریں گے۔ تو ان کے ذہنوں میں ایک جو غلط تصویر بنا دی گئی ہے امام زمانہ کا۔ جیسے ہی تصور آتا ہے، ہمارے شعراء کے اشعار میں بھی جیسے امام زمانہ کا تصور آتا ہے تو تلوار سب سے پہلے دکھاتے ہیں۔ آغا جان یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ یہ کس خاندان سے ہیں، کس کے نواز سے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے رسول تمہیں رحمت بنا کے بھیجا۔ جو خصوصیات روایتوں میں موجود ہیں، جو خصوصیات رسول اللہ میں ہیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات امام زمان میں ہیں۔ ایک ڈاکٹر مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کے بڑا سا پھوڑا نکلا ہے، بڑا سا پھوڑا نکلا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کے پھوڑے کو دیکھا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کا ہاتھ کاٹ دے گا؟ آپ کا ہاتھ کاٹے گا؟ نہیں، ڈاکٹر پہلے اپنا تجربہ استعمال کرے گا۔ اس کا تجربہ کیا ہے؟ وہ اس کا آپریشن کرے گا، دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آخر کار جب ڈاکٹر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اس کا یہ پھوڑا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اور اگر میں نے اسے نہیں کاٹا تو بدن میں زہر پھیل جائے گا، تو وہ ڈاکٹر اس ہاتھ کو جدا کر دے گا۔ یہ ایک مالی جب درختوں کو پانی لگاتا ہے، جو درخت خراب ہو جاتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں پانی لگاتا ہے، جب دیکھتا ہے بالکل سوکھ گئے پھر انہیں باغیچے سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے۔ امام زمان ہو بہو ایسے ہی، امام زمان ہمارے درمیان آئیں گے، ہماری اصلاح کریں گے، ہمیں موقع دیں گے۔ یہ قیامت نہیں ہے، لوگوں کے غلط تصور ہیں۔ قیامت الگ ہے، امام زمانہ کا آنا الگ ہے۔ وہ قیامت ہے کہ جہاں کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ دور امام زمان ہوگا جہاں امام زمان موقع دیں گے، امام زمان دعوت دیں گے۔ پھر جب دیکھیں گے کہ یہ بیماری قابل معالجہ نہیں ہے، پھر امام زمان تلوار اٹھائیں گے۔ میں نے کہا نا امام زمان رسول اللہ کے خاندان سے رحمت للعالمین، اس پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ امام زمانہ سے ایک شوق رکھیں، شوق۔ بعض افراد تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض افراد کے سامنے جب امام زمانہ آئے تو وہ ڈر گئے، بھاگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے، کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ جانے آپ میں سے کتنوں کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، یقین جانے۔ یہی وجہ کہ جب روایتوں میں ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے اما ان کو تو میں نے حج پہ دیکھا تھا، انہیں تو میں نے کربلا میں دیکھا تھا، انہیں تو میں نے سامرہ و کاظمین و نجف میں دیکھا تھا۔ روایت ہے کہ ہر سال موسم حج میں صاحب هذا الامر، اس امر کا صاحب خانہ کعبہ کے اطراف گھومتا رہتا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہے موسم حج میں۔ یا اسی طریقے سے روایت ہے کہ ہر زیارت پر، ہر عاشورہ یا ہر زیارتوں پہ معصوم امام ہمارا زیارتیں کرنے آتے ہیں۔ یا پھر ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ صاحب هذا الامر، اس امر کا صاحب یعنی امام زمان اپنے شیعوں کے گلیوں میں جاتا ہے، شیعوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے، کیونکہ ہماری معرفتیں اس لائق نہیں ہوئی کہ جو امام زمانہ کی آواز ہمارے کانوں تک آئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ ہندوستان سے میں ہوائی جہاز میں بیٹھا، بادل تھا، سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالکل اندھیرا۔
میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جائیں. اب میں سو گیا. ہوائی جہاز ٹیک آف ہوا. آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا رہا. اچانک سے میں نے دیکھا میری آنکھوں پہ روشنی پڑی. میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سورج. کیوں؟ کیونکہ جب یہ ہوائی جہاز زمین سے اٹھا، اب جو اڑتا اس نے بادلوں کو کراس کر دیا ہے. اب یہ بادلوں کے اوپر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سورج ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ کیونکہ بادلوں نے سورج کو گھیر رکھا تھا. اسی طرح امام زمانہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کیونکہ ہمارے گناہوں نے امام زمانہ سے محروم کر دیا ہے. اب اگر آپ کو سورج دیکھنا ہے تو بادلوں سے پرواز کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کو امام زمانہ کو دیکھنا ہے تو گناہوں کے بادلوں سے پرواز کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان گناہوں کے بادلوں کو کراس نہیں کریں گے تو امام زمان نہیں دیکھیں گے. ہماری معرفتیں نہ اس دور کے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا. یقین جانے اس دور میں بھی جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں شمشیریں اٹھائیں اور امیر المؤمنین کو شہید کیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے سید سجاد کو پریشان کیا یا دوسرے اہل بیت کو مارا، ان سب کے پہلے دعوے یہی تھے کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. کوفیوں نے بھی جو بلایا، پہلا ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم امام حسین سے بہت پیار کرتے ہیں. کوفیوں کے خطوط آپ نے نہیں سنے ہوں گے، کبھی انشاءاللہ وقت ملا محرم وغیرہ میں تو میں کوفیوں کے خطوط بیان کروں گا. کوفے کے بعض افراد نے پتہ ہے کیا خط لکھے تھے؟ ایک نے عجیب خط لکھا. پتہ خط کیا لکھا؟ خط میں لکھا کہ اے حسین ابن علی، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے تو روز محشر خدا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم اپنے مولا کو بلاتے رہے، ہمارا مولا نہیں آیا. یہ دیکھیں معرفت کی انتہا تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا، ان کی معرفت دیکھیں کیسی تھی. ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو، کیا امام امیر المؤمنین کو نہیں پہچانتا تھا؟ اس کی زندگی گزری مولا کے پاس، اس کی زندگی گزری مولا کے پاس. مولا کا غلام تھا، کچھ عرصہ یہ غلام تھا. بہت ہی بڑا نمازی، متقی، پرہیزگار تھا. بہت سارے اس کے عدالت کے قصے ہیں، بہت سارے اس کے انصاف کے قصے ہیں. ابن ملجم علیہ اللعنت والعذاب، اسے بھی معرفت تھی، لیکن وہ معرفت جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھی. میں نے شروع میں بیان کیا نا، لشکر یزید کی معرفت اور اصحاب حسین کی معرفت میں زمین و آسمان کا فرق. کوشش کریں ہمارے زبانی دعوے نہ ہوں. زبانی دعوے، ہمارے زبانی دعوے بہت زیادہ ہیں. ہماری زبان ہمارے مزاج، ہماری عقل، ہماری سوچ سے پہلے چل دیتی ہے. زبان ہماری آزاد ہے، زبانی دعوے ہمیں گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. کربلا میں امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا، میں نے بیان کیا تھا نا، ان سب کو معرفت تھی امام حسین کو. ایک ان کی معرفت، ایک حر کی معرفت. دونوں کی معرفت میں فرق ہے یا نہیں؟ جبکہ انہوں نے اب تک تو امام حسین کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن حر وہ شخصیت ہے، روایتوں میں ہے کہ کربلا کا اصل اگر مین رول آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں مین رول جناب حر کا تھا. اہل بیت پہ جتنی مصیبتیں آئیں کربلا میں، اس کے ایک ذمہ دار جناب حر ہیں. ایک ذمہ دار جناب حر. اہل بیت کی سب سے بڑی، کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جو سارے خطبہ، سارے ذاکرین بیان کرتے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ پانی کا بند ہونا. یہی ہے نا، پانی نہ دیا جانا، بچوں کا تڑپنا، بھوک. کربلا میں ایسا نہیں 72 شہید ہیں، کربلا میں بہت سارے بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے مر گئے تھے. بہت سارے بچے. ہمیں جو مین اہل بیت کی شخصیات تھی وہی ہم تک پہنچی. بہت سارے بچے بھوک و پیاس. اما 3 دن کیسے کون برداشت کر لے گا؟ یہ اہل بیت کے خاندان کے بعض بچے تھے، یہ علی کے گھرانے کے بچے تھے کہ جنہوں نے 3 دن بھوک و پیاس کو برداشت کیا.
ویلا کون برداشت کرے گا؟ اس میں مین رول کس کا تھا؟ جناب حر کا۔ اگر جناب حر امام حسین کا راستہ کھول دیتے تو امام حسین کہیں بھی چلے جاتے۔ حر نے راستہ روکا تھا کہ نہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو کربلا کی طرف جانا۔ امام حسین تو کہہ رہے تھے حر مجھے چھوڑ دے، میں کہیں نہ کہیں چلا جاؤں گا، میں سندھ چلا جاؤں گا، ہند چلا جاؤں گا، جو روایت مختلف، میں روم چلا جاؤں گا، نبی جنم کہاں کہاں چلا جاؤں گا، میں کوفے چلا جاؤں گا، کہیں بھی جا سکتے تھے امام حسین، کہ میرا راستہ، حر نے راستہ روکا، نہیں جانے دیں گے۔ اب جو کربلا میں آفتیں آئیں حر کی وجہ سے، لیکن یہ حر تھے کہ جس نے امام پہ مظالم ڈھائے، لیکن امام کی معرفت تھی۔ جب امام نے اس کی ماں کو برا کہا تو فوراً اس نے جواب دیا، مولا آپ کی ماں اگر میری ماں کی طرح ہوتی تو میں آپ کی ماں کو ضرور گالی دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ ہے، میں کیسے آپ کی ماں کو برا کہوں؟ یہ معرفت حر تھی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ حر کی ہدایت کا سبب صرف یہ قصہ ہوا، جس نے سیدہ کے احترام کا خیال رکھا، خدا کو حر کی یہ عادت بڑی پسند آئی، خدا نے امام حسین کے ساتھ محشور کر دیا۔ آج تاریخ دیکھیں، پوری تاریخ میں دیکھیں، جو بھی شخص کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو حر کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے۔ یہ حر کی معرفت تھی۔ حر جب آئے اپنے ہاتھوں میں رسن باندھے، امام حسین کے قدموں میں گرا دیا، فرمایا مولا کیا مجھ جیسے انسان کے لیے مغفرت ہے؟ کیا مجھ جیسا انسان قابل معافی ہے؟ امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، حر کو سینے سے لگایا کہ حر میں نے تجھے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ حر امام حسین کے پاس آئے کہ مولا اب آپ نے معاف کر دیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں جب بیویوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا جب میں اس بچی کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا اس بچی کی پیاس نے مجھے تڑپائے رکھا ہے، مولا اب مجھے اجازت دے دے میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ روایتوں کے جملے ہیں امام حسین نے حر کو اجازت دی۔ حر لشکر کے سامنے پہنچے، لشکریوں نے پہلے تو حر کی تذلیل کی کہ حر تجھے کیا ہو گیا؟ حر نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا، میں رات پر جنت و جہنم کے درمیان تھا، جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوا میں نے جنت کو اختیار کیا، کیونکہ حسین سے بہتر کوئی جنت کا راستہ نہیں دے سکتا۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد جنگ شروع ہوئی، آواز آئی مولا میری قربانی کو قبول کرے، مولا میرا آخری سلام قبول کرے، مولا میری مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امام، اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں۔ پروردگارہ ہماری جو بھی مشکلات ہیں ان ساری مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم